ارب روپے مانگے گئے شیورٹی بانڈ کے نام پہ، گورنمنٹ نے عدالت نے ان کو ضمانت دے دی ہے. اگر یہ اس قدر ضروری تھے تو کیا عدالت خود ان سے نہ کہتی کہ وہ شیورٹی بانڈ دے کے پھر جا سکتے ہیں باہر؟ دیکھیے ان صاحب، میں آپ کو دوبارہ کہوں گا کہ آپ تو کیونکہ اس کو فالو نہیں کر رہی نا اس طرح سے. ہم تو یہ جو مسلم لیگ نون کی کیمسٹری ہے نا، جس سے یہ جماعت بنی ہے، ہم اس سے بھی واقف ہیں. دیکھیے کوئی چیز جس خمیر سے بنتی ہے نا، وہ اسے ڈیویٹ تو نہیں کر سکتی. یہ جماعت ہی جھوٹ اور فراڈ سے بنی ہے. ان کی کوئی بات اس طرح کی نہیں جو مانی جا سکے. یہ سارے کا سارا لوگوں کو ڈسرے کرتے ہیں. یہ ہاتھی کے دانت ہیں، یہ کھانے کے اور ہیں، دکھانے کے اور ہیں. یہ ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، اور دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا. یہ جتنی بھی گفتگو آپ مجھے ابھی بھی سنا رہی ہیں، یہ ساری کی ساری ان کی لفاظی ہے. اس کے علاوہ بالکل بھی کچھ نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں کس طرح کی جماعت ہے. یہ کورٹ کے اندر گئے ہیں ضمانت لینے کے لیے. کیا کورٹ میں ای سی ایل سے نام نکلوانے کے لیے گئے ہیں؟ مجھے بتائیے نا جی. کورٹ سے آ کے انہوں نے، ان کی پریئر ہے کہ ہمیں ضمانت دے دیں. کورٹ نے ضمانت دے دی. ای سی ایل سے نام نہ انہوں نے ان سے کہا نکالے، نہ انہوں نے ان سے بات کی. تو یہ کس طرح منہ سے کہتے ہیں کہ کورٹ نے ہمیں کوئی جرمانہ عائد نہیں کیا؟ بھائی کورٹ نے ضمانت دی، اس کے آپ نے مچل کے جمع نہیں کروائے. میں اس لیے کہتا ہوں یہ جھوٹا ایک چھوٹا لفظ ہے ان کے لیے. جھوٹ تو کبھی کوئی میں اور آپ بھی غلطی سے بول لیتے ہوں گے. یہ کوئی مہا چیزیں ہیں اس کے اندر. یہ جھوٹ کے ایٹم بم سمجھ لیں آپ اس طرح کی، وہ بڑی اگلی چیزیں ہیں. عدالت میں گئے ضمانت کے لیے، اس کے مچل کے جمع کروا کے نہیں آئے. مجھے آپ بتائیے، مچل کے یعنی کہ زر ضمانت کے طور پہ پیسہ جمع کروا کے آئے نا. وہاں پریئر ہی ضمانت تھی. عدالت نے پیسے لے کے ضمانت دے دی، کچھ انڈیمنٹی کے طور پر انہوں نے رکھ لیا نا جی. اب آئے کیبنٹ کے پاس، آگے کہہ رہے ہیں دیں ہمیں یہاں سے ای سی ایل کا نام. جب کیبنٹ کہہ رہی ہے بالکل، جب عدالت نے آپ سے زر ضمانت رکھا ہے تو یہاں بھی انڈیمنٹی رکھ کے چلے جائیں تو ہم برے ہو گئے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان جھوٹا ہوتا ہے، جب اس کے پاس لاجک نہیں ہوتا ہے، جب وہ فراڈ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، جب لوگوں کو ڈسرے کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اور جب وہ اصل بات کو چھپا رہا ہوتا ہے، تو اس طرح کی وہ ڈینگیاں مارتا ہے، جس کو اس سے بہتر تو لفظ اور کوئی نہیں ہے. اس طرح کی وہ پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کرتا ہے بات کو. پاکستان کے لوگ جانتے ہیں کہ آپ نے اگر واپس آنا ہے تو انڈیمنٹی رکھیے اور چلے جائیے، ورنہ آپ ہماری اس بات کے خلاف جائیں، کورٹ کے اندر چلے جائیں، کورٹ سے فیصلہ لے لیں بھائی. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، تاکہ کل کو آپ یہ نہ کہنے والے بنیں کہ نہیں ہم تو کسی کوئی انڈیمنٹی تھی نہیں، ہم تو شورٹی رکھ کے گئے نہیں تھے. اور کل کو یہ نہ پولیٹیسائز کرتے پھریں کہ دیکھیں عمران خان ہمیں روک لیتا. پھر آپ چلے جائیں، یا انڈیمنٹی رکھوا کے جائیں، شورٹی رکھوا کے جائیں، یا کورٹ سے فیصلہ کروانے کی شورٹی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. دیٹس اٹ. سر، شاہ محمود قریشی نے کل ہی اپنے ایک جو شاہ زیب خان زادہ کے ساتھ ان کا پروگرام تھا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کو این آر او دینے کا اختیار ہے ہی نہیں. سپریم کورٹ کے پاس نے جو ہے نا این آر او کے فیصلے میں یہ واضح لکھا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ این آر او نہیں دے سکتے. تو عمران خان ہر بیان میں جب یہ کہتے ہیں کہ میں این آر او نہیں دوں گا، تو کیا یہ تمام وزراء عمران خان صاحب کو نہیں بتاتے کہ آپ کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے؟ دیکھیے آپ اس کو یہ انڈرسٹینڈ کیجئے کہ این آر او تو اصل میں آپ سٹینڈ ہی کوئی چیز نہیں کرتی. نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر ان چوروں اور ڈاکوؤں کو مل چکا ہے جب وہ مشرف کے دور میں پاکستان سے باہر بھاگے ہوئے تھے. یہ سارے جو 40 علی بابا 40 چوروں کا ٹولہ تھا، جب یہ واپس آ رہے تھے تو مشرف نے ان کے ساتھ یہ رائٹ برتی کہ این آر او ان کو دیا. نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر ان کے ساتھ کیا تھا. یہ سارے چور 8000 کے قریب اس میں چور شامل ہیں، قومی خزانے کو لوٹنے والے، یہ اس میں شامل تھے. اب این آر او کی اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں سمبولکلی کہ ہر وہ چور، ہر وہ ڈاکو، ہر وہ لٹیرا جس نے پاکستان کے لوگوں کا پیسہ لوٹا ہوا ہے اور وہ پبلک آفس بھی ہولڈ کرتا رہا ہے، جب وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ حکومت اس کے خلاف کیسز کو پرسو نہ کرے، پریس نہ کرے، پروسیکیوشن کو کمزور کرے اور سلیم اللہ اور کلیم اللہ کا کھیل کھیلے، تو اس کو سمبولکلی کہتے ہیں یہ این آر او مانگ رہا ہے. اس ملک کے اندر جب آپ نے 13 سال جو زرداری صاحب روتے ہیں جی مجھے اندر رکھا اور میرے پہ کیس پروو نہیں ہوا، نہیں یہ نہیں کہ کرپشن نہیں کی تھی، نہیں، ادھر دوسری طرف سلیم اللہ تھا، ادھر کلیم اللہ تھا، ادھر نواز شریف تھا، زرداری تھا. اس نے کہا کہ جب تیرا اقتدار ہے تو کھائیں، ہم نہیں پوچھیں گے. وہ کمپنی کی مشہوری کے لیے اور فیس سیونگ کے لیے 2-4 کیس ہوں گے، تم فیس کرتے رہنا، پروسیکیوشن ہم کریں گے نہیں، ہم اس کو پریس نہیں کریں گے، آپ کل کو باہر آ جائیں گے. دیٹس اٹ. راوی چین ہی چین لکھے گا، آپ ایک لا کی لانڈری سے دھل کے باہر آ جائیں گے. اس کو کہتے ہیں این آر او. ابھی جب پرائم منسٹر کہتے ہیں تو اس کا این آر او کا کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تمہیں این آر او کا چسکا پڑا ہوا ہے، جو تم لٹیروں کو ڈاکوؤں کو تمہارے منہ کو خون لگا ہوا ہے، پاکستان کا پیسہ لوٹتے ہو، اس کے بعد کہتے ہو کہ شاید ہمیں مشرف والا این آر او مل جائے گا، یہ بھول میں مت رہنا. اب میں عمران خان اس ملک کا پرائم منسٹر ہوں، میں رول آف لا کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اس سے بالکل ایک توقع نہ رکھنا.
حکومت کا کام ہے کہ اسٹرانگ پروسیکیوشن کرے, حکومت کا کام ہے کہ اس کے ادارے بہترین تفتیش کریں, میرٹ کے اوپر انویسٹیگیشن کریں, اس کیس کو کورٹ کے اندر جا کے ہماری لیگل ٹیم حکومت کی بہترین طور پر لڑے اور ڈاکوؤں کو کوئی موقع نہ ملے کہ وہ بالکل عدالت کو چیٹ کر کے اور اس نظام کے لیکونس کو استعمال کرتے ہوئے اور پروسیکیوشن کی کمزوری کو باہر نکل آئیں. یہ پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے توقع نہ رکھیں کہ میں اپنی لیگل, یہ تو لیگل ٹیم تو ہماری جاتی ہے نا جی, لا ڈویژن تو ہماری ہے نا, یہیں سے یہ نکلتے رہے ہیں, یہیں سے یہ بچ کے نکلتے ہیں. جب پروسیکیوشن اس کو نہیں کرتے, اسٹرانگلی جاتے نہیں ہیں, وہ جا کے ہمارے جو اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرلز ہیں, ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرلز ہیں, اٹارنی جنرلز ہیں, جو پیش ہوتے ہیں وہ درمیانہ سا موقف اختیار کر لیا جا کے, جب ان کے زمانوں میں تھا جی ہمیں تو کوئی خاص ضرورت نہیں ہے جی, ان کو جانے دیں جی, ان کو چھوڑ دیں. یہ تھا وہ سلیم اللہ اور کلیم اللہ کی پارٹنرشپ. ہمیں پتہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنلی اور آئینی طور پر وزیر اعظم اس کے مجاز ہیں ہی نہیں ہیں, رائٹ, اور کوئی اور بھی نہیں ہے کانسٹیٹیوشنلی اس کا مجاز اس کا کہ وہ کسی چور کو چھوڑ دے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ این آر او کا مین کہ آپ استعارہ ہم استعمال کرتے ہیں کہ ان چوروں کو اس دفعہ ہم لوٹ کا مال کھا کے ہضم کر کے راوی چین ہی چین نہیں لکھے گا. اب سلیم اللہ اور کلیم اللہ کی پارٹنرشپ ہیز بین اینڈڈ ان پاکستان. اب پاکستان کا وزیر اعظم وہ ہے جس کی ایمانداری کی گواہی, جس کی قانون سے محبت کی گواہی اور جس کی شخصیت کی گواہی کہ وہ بلند قامت آدمی ہے پوری دنیا دے رہی ہے. آج پاکستان میں این آر او مین چوروں کو سیف پیسج, مین کمزور پروسیکیوشن, مینز ہماری لا ڈویژن کا چوروں کی طرف آنکھ بند کر لینا, یہ نہیں ہوگا. دس واٹ پرائم منسٹر مینز وین ہی سیز کہ ہم این آر او نہیں دیں گے. اور یہی تو مسئلہ ہے ان کو کہ پروسیکیوشن کیوں ہماری سخت ہو رہی ہے, وہاں کیوں وکلا پیش ہو رہے ہیں, کیوں وہ اپنے کیس کو پرسو کر رہے ہیں. دیٹ از دا تھنگ. اور پرائم منسٹر اور ان کی حکومت پاکستان کے لوگوں کا ایلیجلی جو پیسہ 24,000 ارب روپے کا جو حساب ہے وہ ان لوگوں کو دینا ہوگا. اچھا سر, چودھری سرور صاحب کا بیان آیا کہ میں نے اداروں کو فون کر کے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو جانے دو. چودھری سرور صاحب کو کیوں اتنی جلدی ہو رہی ہے کہ وہ خود اداروں کو ذاتی طور پہ فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان کا نام ECL سے نکالیں؟ نہیں, چودھری سرور صاحب نے یہ نہیں کہا. چودھری سرور صاحب نے کہا کہ میں نے پتہ کیا ہے تمام اداروں سے, لائک وائز انٹیریئر منسٹری سے پتہ کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ پرائم منسٹر یعنی حکومت کو کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے ان کے پاکستان سے باہر علاج کروانے پہ, اور ہم ان کا نام ECL سے نکالیں گے. یہ انہوں نے کہا میں نے پتہ کیا ہے. تو یہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں, پرائم منسٹر نے بھی کہا نکال لیں گے, پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے نکالیں, حکومت کہہ رہی ہے نکالیں, پارلیمان کہہ رہی ہے نکالیں. لیکن بھائی نکالنے کا ایک لیگل پروسیس ہے, لیٹس فیس اٹ. یہ تو چودھری سرور صاحب نے نہیں کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ نکال دیں اور جس طرح مرضی ان کو لے جائیں جی باہر, جیسے مشرف چلے گئے تھے. نہیں, انہوں نے کہا ہم نکالنا چاہتے ہیں, ادارے بھی نکالنا چاہتے ہیں, پرائم منسٹر کی ایڈوائس ہے کہ ان کو جانے دیں, کوئی مسئلہ نہیں, ہمیں حکومت کو اعتراض نہیں ہے. لیکن حضور کچھ ہمیں پاکستان کے لوگ ہم سے پوچھیں گے نا کہ بھائی اتنا بڑا چور تھا, اتنے بڑا ایلیجلی ابھی کیسز اس کے اوپر موجود ہیں, کیسے جانے دیا؟ تو جو جرمانہ ایٹ لیسٹ ان کو لوور کورٹس نے کیا ہوا ہے, نیچے سے ہوا ہوا ہے, تو وہ انڈیمنٹی کے طور پہ رکھوا دیں. اس لیے چودھری سرور صاحب کا جو بیان ہے وہ اس پہ بالکل کلیئر ہے, اس میں کوئی شک نہیں, نہ حکومت کو اعتراض ہے نہ اداروں کو اعتراض ہے. وہ فون کر کے ان کے پوچھ لیا تو انہوں نے ایز اے گورنر اچھا کیا کہ بھئی یہ بڑا کیوس کریٹ کیا ہوا ہے, وہ اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے پوچھ لیا, تو انہوں نے اچھا کیا تاکہ وہ انہوں نے بتایا کہ ہمیں اعتراض نہیں. اب اعتراض مسلم لیگ نون کو, اصل میں آپ میرے بعد کسی نون لیگ کا انٹرویو کریں جا کے اور اسے پوچھیں بھائی آپ کو کیوں مسئلہ ہے, بیچارے نواز شریف کو کیوں نہیں جانے دیتے یار, اربوں روپے آپ نے لوٹا ہے, دے دو 7 ارب کی گارنٹی, کیا ہو گیا آپ کو, ان سے پوچھیں نا جا کے. اور یہ 7, 8, 10 پینٹ ہے ان کے لیے. اب یہ ان کی کرپشن تو شروع ہی اربوں سے ہوتی رہی ہے نا, یہ تو ان کے لیے پینٹ ہے, بالکل پینٹ ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مجھے لگتا ہے یہ نواز شریف کے ساتھ یہ گیم کر رہے ہیں مسلم لیگ نون والے, میرا اپنا خیال ہے اس میں. اچھا سر, اعتراض کرنے والے یہ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ ایک شخص ملک سے جا رہے ہیں اور بقول شیخ رشید کے بہت ہی کنجوس ہیں, وہ 1 روپیہ بھی نہیں دیں گے, تو لوگ عوام یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کیسے مان لیں کہ جو لوٹی ہوئی رقم ہے وہ واپس لانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اسحاق ڈار کو بھی اب تک واپس نہیں لایا جا سکا. آپ نے دیکھیں اسحاق ڈار کا تو مسئلہ ایک بالکل ڈیفرنٹ ہے, لیگل ہے, وہ پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں, اس میں ہمیں انٹرپول کی مدد چاہیے اور وہ اس کو پھر ہم دوبارہ اور کسی سوال میں ڈیل کر لیں گے. لیکن ابھی آپ شیخ رشید نے صحیح کہا یہ کنجوس ہیں, تو یہ ثابت نہیں ہو گیا, باپ مشکل میں ہے, بیٹی کو پرواہ نہیں ہے. سر پھر وہ لوٹی ہوئی رقم واپس لائی کیسے جائے گی؟ لوٹی ہوئی رقم آپ یہ یاد رکھیں کہ کوئی چور لٹیرا لوٹی ہوئی رقم کو والنٹرلی کم ہی واپس کرتا ہے. یہ ہمیشہ قانون کا شکنجہ ہوتا ہے جس میں جب وہ پھنستے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں نا کہ پھنس گئی جان شکنجے اندر,
تو پھر یہ دیتے ہیں. اور عموماً یہ جو اس طرح کے مجرم ہوتے ہیں وہ انہوں نے بہت زیادہ جنہوں بڑے ایک پیمانے پہ لوٹ مار کی ہوتی ہے, تو یہ جب قانون کے سخت شکنجے میں آتے ہیں اور پھر جا کے یہ دیتے ہیں. اور تو کبھی نہیں دیں گے, یہ بھی نہیں دیں گے, کوئی بھی نہیں دیتا. کیوں کو دے گا؟ وہ کہتا ہے میں نے جو لوٹ چکے ہوتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں ہمارے پیسے ہیں, یہ اب ہمارے ہو چکے ہیں. یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ یہ لوٹے ہوئے ہیں, نہیں یہ نہیں کہتے. وہ دینے کے ٹائم سوچتے ہیں کہ ہماری پاکٹ سے نکل رہے ہیں, پتہ نہیں میں نے وہ سمجھتے ہیں کوئی مزدوری کر کے کمائے ہوئے تھے, حالانکہ یہ تو سارے گھپلوں کے پیسے ہوتے ہیں. تو یہ قانون کے جب شکنجے میں آئیں گے انشاءاللہ, اور ابھی آئے ہوئے ہیں نا یہ قانون, آہستہ آہستہ جب اپنا جو پروسیس آف لا ہے وہ آگے چلے گا, لیگل کورس آف ایکشن آگے چلے گا, پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پیسے تو ان کو دینے پڑیں گے. اچھا سر, سینئر